فرینڈز، ڈرامہ سیریل فتور جیسے جیسے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کی دلچسپی اس ڈرامے میں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی حمزہ اور دل نشین کی لو سٹوری پر بات کرتا دکھائی دیتا ہے تو کوئی حیدر اور دل نشین کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دل نشین کو کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کیوں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے کی اصل جان حمزہ کا کردار ہے۔ یہ کردار ایک ایسے جذباتی لڑکے کا کردار ہے جو دل نشین سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وہاج علی نے اس کردار کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے اور ان کی اسی اداکاری کی وجہ سے یہ کردار لوگوں میں بے حد مقبولیت کی وجہ بن گیا ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے بیک گراؤنڈ کی جانب۔ جہاں حمزہ اور دل نشین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہیں محمل اور حیدر کا ساتھ بھی بہت پرانا ہے۔ دونوں ماضی میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ یہاں پر کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی نہ ہی حیدر کی شادی محمل سے ہوتی ہے اور نہ ہی حمزہ کی شادی دل نشین سے۔ انفیکٹ حیدر محمل کی شادی کے کچھ سالوں بعد دل نشین سے شادی کر لیتا ہے۔ محمل کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ حیدر کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے۔ حیدر، جو اب تک اپنے دل سے محمل کا خیال پوری طرح سے نہیں نکال سکا تھا، اس کے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ محمل کا خیال پوری طرح سے دل سے نکالنے میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، نہ وہ دل نشین کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے۔ کہانی اصل میں دلچسپی تب اختیار کرتی ہے جب محمل کو حمزہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اسے دل نشین کی زندگی میں واپس لا کھڑا کرتی ہے۔ حیدر، جو پہلے ہی اس رشتے کو صرف نبھانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اسے جب حمزہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ دل نشین سے اس کے ماضی کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ دونوں میں شدید جھگڑا ہوتا ہے جس میں حیدر غصے میں آ کر دل نشین کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ اگر ڈرامے کے اختتام کی بات کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ حمزہ اور دل نشین کو اینڈ میں ساتھ دکھایا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دوسری جانب محمل اور حیدر کو ایک ساتھ کر دیا جاتا ہے تو کسی بھی کردار کے ساتھ زیادہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت میں اگر حیدر اور دل نشین کو ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے تو یہ حمزہ کے کردار کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ کردار شروع سے دل نشین کے ساتھ سنسیئر دکھایا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال محمل کی حمزہ کے ہاتھوں ہونے والی عزت افزائی بھی ہے، جہاں حمزہ محمل سے کہتا ہے کہ دل نشین کا دشمن میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر دو لوگ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر حمزہ اور دل نشین کو ایک ساتھ نہیں دکھایا جاتا تو اب کی بار حمزہ کی زندگی کو نقصان پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی لائف مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ جس طرح دل نشین خود کو خوش اور مطمئن حمزہ کے ساتھ محسوس کرتی ہے، ایسا وہ کہ حیدر کے ساتھ محسوس نہیں کرتی۔ جس طرح حمزہ اس کا خیال کرتا ہے اور اس کی پرواہ کرتا ہے، حیدر کوشش کے باوجود دل نشین کے لیے وہ سب نہیں کر سکتا۔ دل نشین پہلے ہی حیدر کی محمل سے بے حد قربت پر ہر وقت پریشان رہتی ہے، اب حیدر کے اس رویہ سے تنگ آ جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس نے اس رشتے کو نبھانے کی پورے دل سے کوشش کی تھی، لیکن اب وہ تھک چکی ہے۔ حیدر اور اس کے گھر والوں کی نظروں میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا ہے۔ صرف ایک حمزہ ہی ہے جو اس کا خیال کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ دوبارہ سے حمزہ کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی ہے۔ دل نشین حیدر کے ساتھ ہی رہے تو محمل آگے بھی ان دونوں کی زندگی مشکل بناتی رہے گی۔ اس وجہ سے دل نشین کو حمزہ کے ساتھ اور حیدر کو محمل کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کہ ایک پرفیکٹ ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ آپ سب کا اس اینڈنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ لیٹس سی رائٹر ڈرامے کا اختتام کیسے کرتی ہیں۔